دن رات، صبح شام اور دن رات کے 24 گھنٹے یہ تمام اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ 24 گھنٹے کے اندر یوں تو جو بھی اللہ سے مانگے اور اللہ سے دعائیں کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے، اور اللہ کی ذات سے، اس کے فضل و کرم سے امید ہے کہ اللہ ان دعاؤں کو قبول کرے۔ لیکن ان 24 گھنٹوں میں اور دن رات میں جن اوقات میں زیادہ دعاؤں کی قبولیت کی توقع ہے اور امید ہے، احادیث شریفہ میں ان کو بیان کیا گیا ہے، اور اس لیے بیان کیا گیا ہے یوں تو ہفتے کے تمام دن اور دن رات یہ اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہفتے کے تمام دنوں میں جس دن میں بھی اللہ سے دعائیں کرے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے، لیکن ان میں بھی خاص اوقات ہیں دعاؤں کی قبولیت کے، اور اس لیے حدیث میں ان کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کا بندہ ان اوقات کو ضائع نہ کرے۔ جب ان اوقات کو پائے اور وہ اوقات اس کو نصیب ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں خوب دعائیں مانگے اور اللہ سے خوب مانگے۔ اللہ بہت جلد ان اوقات میں دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ ایک تو ہر رات میں اللہ تعالیٰ اپنے سے مانگنے والے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ہر رات میں جو بھی بندہ اللہ سے جو دعائیں مانگے گا اللہ ان کو قبول کرے گا۔ لیکن رات میں بھی جو زیادہ دعاؤں کی قبولیت کی توقع اور امید ہے وہ اوقات ہیں ہر رات کا ابتدائی تہائی حصہ، ہر رات کا آخری تہائی حصہ، اور ہر رات کا آدھی رات گزرنے کے بعد باقی جو آدھی رات رہ جاتی ہے، اور اسی طرح سحر کا وقت۔ تو یہ پوری رات میں جو احادیث شریفہ میں بیان کیا گیا ہے، تو ان احادیث شریفہ کی روشنی میں رات کا ابتدائی تہائی حصہ، رات کا آخری تہائی حصہ، اور رات کا باقی ماندہ آدھا حصہ، اور سحر کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت زیادہ توقع ہے کہ اگر بندہ ان اوقات میں دعائیں کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے۔ اسی طرح شب جمعہ میں اللہ دعاؤں کو بہت جلد قبول کرتا ہے۔ ہر جمعے کی رات میں، جمعرات کا دن گزر گیا، اب دوسرے دن جمعہ آنے والا ہے، تو اس دن کے آنے سے پہلے جو رات ہے جمعرات کا، یعنی پنج شنبہ گزرنے کے بعد جمعرات کا دن گزر گیا، جو رات آئے گی وہ جمعے کی رات ہوگی، تو اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو بہت زیادہ قبول کرتا ہے، اور قبولیت کی بہت زیادہ توقع اور امید ہے۔ اور جب یہ رات گزرنے کے بعد دن آ جائے جمعے کا دن، تو اس جمعے کے دن میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو بہت جلد قبول کرتا ہے۔ لیکن جمعے کے اندر بھی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس وقت کے اندر حدیث شریف کے اندر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے اور ضرور عطا فرماتا ہے۔ لیکن وہ وقت کون سا ہے، اس میں علماء کرام کے درمیان مختلف رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ جب امام جمعے کی نماز کے لیے خطبہ دینے کے لیے بیٹھ جائے تو خطبہ دینے کی ابتدا سے نماز جمعہ سے فراغت تک یہ جو پورا وقت ہے، اس وقت میں جو دعا مانگے گا اللہ اس کو قبول کرے گا۔ لیکن خطبے کے درمیان زبان سے دعا نہ مانگے بلکہ دل میں دعائیں مانگے، یا خطیب جو خطبے کے درمیان دعائیں کرتا ہے اپنے دل کے اندر اس کے اوپر آمین کہتا رہے۔ تو زبان سے چونکہ ممنوع ہے خطبے کے درمیان بات چیت کرنا کسی طریقے کی بھی، تو اس لیے خطبے کی ابتدا سے نماز سے فراغت تک یہ وقت ہے، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اور دوسرا قول علماء کا جو راجح ہے وہ یہ ہے جمعے کے دن عصر سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک، مغرب تک، یہ وقت ایسی قبولیت کا وقت ہے کہ جو بھی اللہ سے مانگا جائے اللہ اس کو قبول کرتا ہے اور عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث شریف کے اندر اس لیے بیان کیا گیا اور امت مسلمہ کو اس لیے بتایا گیا تاکہ امت مسلمہ ان قیمتی اوقات کو ضائع نہ کرے اور اللہ کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھے۔ رمضان المبارک کے تمام دن اور رات
اور دن اور رات کا ہر لمحہ، ہر آن، ہر وقت اس کے اندر خیر و برکت رکھی گئی ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو رمضان کے شب و روز میں، دن اور رات میں کسی وقت بھی اللہ سے جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ اس کو قبول کرتا ہے، جو مانگا جائے اللہ اس کو وہ عطا فرماتا ہے۔ اور رمضان المبارک کے اندر بھی جو اور زیادہ قبولیت کی توقع اور امید ہے وہ ہے شب قدر کی راتیں، 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب۔ ان راتوں میں اور زیادہ دعاؤں کی قبولیت کی توقع اور امید ہے۔ عرفے کا دن ذو الحجہ کی 9ویں تاریخ میں، اس کے اندر بھی جیسا کہ احادیث شریفہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی سنتا ہے، ان جو مانگتے ہیں وہ عطا کرتا ہے، ان کی حاجات کو پورا کرتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ وہ اوقات ہیں جو احادیث شریفہ میں بیان کیے گئے ہیں، اس لیے کہ جس بندے کو بھی یہ اوقات نصیب ہو جائیں ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں، اپنی مرادیں اللہ کے سامنے رکھے، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو عطا فرمائے گا اور دعاؤں کو قبول کرے گا۔ وتعلو همتي دوما وتسبق خطوتي الأزمان، فوقتي لا أضيعه بما يفضي إلى الخسران، وكفي لا يفارقها أداء